السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ نہایت ہی عزت کے لائق علماء و مشائخ حفظکم اللہ ورعاکم وسدد خطاکم، اور پیارے فاضل عزیز طلبہ، معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عمائدین علاقہ، میں ایک کم علم طالب علم ہوں۔ امام بخاری رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ ان کی تصنیف کردہ کتاب کی آخری حدیث پر درس دینے کا اہل تو نہیں ہوں۔ بڑے بڑے علماء، مشائخ، فضلاء موجود ہیں، مجھے شدت کے ساتھ اپنی کم علمی اور کم عملی کا اعتراف ہے، لیکن بس یہی سعادت سمجھتے ہوئے کہ میرا نام بھی ان لوگوں کی صف میں شامل ہو جائے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پڑھا ہے اور پڑھایا ہے۔ اس سعادت کو حاصل کرنے کی خاطر میں بھی آپ کے سامنے جو ہے وہ موجود ہوں، وگرنہ صحیح بات یہ ہے کہ میں اس بات کا حقدار نہیں ہوں اور نہ ہی میں اس درس کا صحیح معنوں میں حق ادا کر سکتا ہوں۔ میں سب سے پہلے تو ادارہ حاضہ کے مدیر قاری نعمت اللہ صاحب حفظہ اللہ ورعاہ اور شیخ الحدیث جامعہ حاضہ اور دوسرے تمام اساتذہ، ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی علمی جہود کو مقبول بنائے اور اس کو بابرکت بنائے، اور ان کو جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا و آخرت دونوں جہانوں میں بہت ہی خوبصورت جو ہے وہ اجر عظیم جو ہے وہ عطا فرمائے۔ جنہوں نے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے یہ گلشن سجایا ہے، اور ماشاءاللہ آج جو ہے وہ فاضل علماء جو ہے وہ تیار ہو کر ادارہ حاضہ سے نکل کر انشاءاللہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کو پھیلانے کا جو ہے وہ کام کریں گے۔ اور اسی طریقے سے ادارہ حاضہ کی انتظامیہ کا بھی شکر گزار بھی ہوں اور ان کے لیے دعا گو بھی ہوں، جنہوں نے خوب جو ہے وہ وقت دیا، پیسہ لگایا، محنت کی ہے اور ان بچوں کی تعلیم و تربیت میں جو ہے وہ حصہ ڈالا ہے۔ یقیناً اللہ کی توفیق کے بعد ان لوگوں کے تعاون کے بغیر ادارے جو ہے وہ چلتے ہوئے نظر نہیں آتے ہیں، تو یہ بھی انشاءاللہ ان لوگوں کے ساتھ برابر کے ثواب میں جو ہے وہ حقدار ہیں اور شریک ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مال و دولت میں بھی اور ان کی اولادوں میں اور ان کی دین و دنیا سب چیزوں میں برکت نصیب فرمائے۔ نہایت عزت کے لائق سامعین محترم، امام بخاری رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ بہت ہی عظیم الشان شخصیت ہیں، بہت بڑی شخصیت ہیں،
جن کی میں کیا تعریف کر سکتا ہوں کہ اس اساتذہ جو ہے، جو اساتین علم و فن تھے، ان لوگوں نے بھی امام صاحب کی تعریف جو ہے وہ بہت خوبصورت جو ہے وہ بیان کی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے ایک استاذ ہیں محمد بن بشار رحمہ اللہ، غالباً 200 کے قریب امام صاحب نے ان سے روایتیں لی، 200 کے قریب روایات جو ہیں وہ اپنی صحیح میں ان سے نقل کر کے بیان کی ہیں۔ وہ بیان فرماتے ہیں افقہ خلق اللہ فی زماننا، امام بخاری رحمہ اللہ ہمارے زمانے میں اللہ کی مخلوق میں سے اگر کوئی سب سے بڑا فقیہ ہے اور سب سے بڑا کوئی عالم ہے اور سب سے بڑا کوئی متبحر فی العلم ہے تو وہ امام بخاری رحمہ اللہ ہے۔ اور محمد بن سلام بکندی رحمہ اللہ، یہ بھی امام بخاری رحمہ اللہ کے استاذ ہیں، اور امام مالک رحمہ اللہ اور امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ ان کے شاگرد ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کلما دخل علی هذا الفتى تحیرت ولا ازال خائفا منه، جب بھی کبھی یہ نوجوان لڑکا جو ہے میری مجلس میں آتا ہے تو میں حیران رہ جاتا ہوں اور میں ہمیشہ خائف رہتا ہوں کہیں جو ہے وہ میری کوئی غلطی نہ پکڑی جائے۔ یہ ان کے بہت بڑے استاذ ہیں، وہ یہ جملے جو ہے وہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ اور امام علی ابن المدینی رحمہ اللہ جو علل کے بھی استاذ ہیں اور امیر المومنین فی الحدیث ان کا بھی لقب ہے، ان کے پاس ان کے شاگردوں نے تذکرہ کیا کہ امام بخاری رحمہ اللہ ایک جملہ بولتے ہیں۔ کہا وہ کیا بولتے ہیں؟ امام صاحب نے خود کہا مستصغرت نفسی عند احد الا عند علی ابن المدینی، میں نے اپنے آپ کو کبھی حقیر نہیں جانا، کم تر نہیں سمجھا کسی بندے کے پاس بھی سوائے امام علی بن مدینی رحمہ اللہ کے۔ جب یہ جملہ امام صاحب کو بتلایا گیا کہ آپ کے بارے میں آپ کا شاگرد جو ہے وہ یہ کہتا ہے تو کہنے لگے دعو ھذا، اس کی بات کو چھوڑ دو، فإن محمد رحمہ اللہ لم یرى مثلہ، امام بخاری نے اپنے جیسا تو خود کبھی نہیں دیکھا۔ اگر میں یہ تعریف کے کلمات جو ہے وہ بیان کرنا چاہوں تو بہت لمبا عرصہ جو ہے وہ درکار ہے، لیکن بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ امام بخاری رحمہ اللہ کو اللہ تعالیٰ نے بہت اونچا مقام عطا کیا۔ اگر یوں کہا جائے کہ صحابہ کے بعد کوئی دوسری شخصیت ان کے قریب بھی پہنچتی ہوئی نظر نہیں آتی ہے تو شاید اس میں کوئی مبالغہ نہ ہو۔ اور پھر انہوں نے محنت شاقہ کے بعد 16 سال کی عرق ریزی کے بعد یہ کتاب صحیح جو ہے وہ مرتب فرمائی، جس کا بھی بیٹے نے سند بھی پڑھی اور آخری حدیث بھی پڑھی اور اس کا نام بھی ذکر کیا۔ عام طور پہ ہم ذکر کرتے ہیں کہ صحیح بخاری، یہ تو سبھی لوگ جانتے ہیں، بچہ بچہ جو ہے وہ جانتا ہے صحیح بخاری، لیکن اس کا نام جو ہے وہ عامت الناس کے ہاں معروف نہیں ہے۔ الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ، یہ اس کتاب کا نام ہے۔ اگر اس کتاب کی اہمیت کے بارے میں کچھ جاننا ہو تو اس کلمات جو نام کے کلمات ہیں انہی کے بارے میں تھوڑی سی معلومات رکھ لینی چاہیے۔ الجامع لفظی معنی تو اس کا جمع کرنے والی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کے اندر جو ہے وہ بہت کچھ جمع کیا ہے۔ اگر کہہ دیا جائے کہ پورا دین جو ہے وہ جمع کر دیا ہے تو اس میں بھی کوئی مبالغہ نہیں۔ عام طور پہ محدثین ان کی اصطلاح میں جامع کا لفظ جو ہے اس وقت بولا جاتا ہے یا اس کتاب پہ بولا جاتا ہے جس کے اندر 8 قسم کے علوم کا تذکرہ کیا گیا، اور وہ 8 قسم کے علوم وہی ہیں جن میں سارا دین جو ہے وہ آ جاتا ہے۔ نمبر 1 عقائد، عقیدے کی باتیں جس کتاب میں پائی جائیں اور اس کے ساتھ باقی 7 چیزیں بھی پائی جائیں تو اس کو جامع کہتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز عقیدے کی ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے آخر میں کتاب التوحید جو ہے وہ ذکر کی ہے، یہ سارے عقیدے کی کتاب۔ اور دوسری چیز ہے احکام۔ احکام سے مراد
کسی بھی چیز کا حکم یعنی شریعت کے فرائض اور اوامر جو ہے ان کو احکام کہتے ہیں، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اس طرح کی ساری چیزوں کے احکام یہ امام صاحب نے اپنی کتاب میں جو ہے وہ درج فرمائے ہیں احادیث کی روشنی میں۔ نمبر 3 الرقائق۔ رقائق کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ احادیث جو دلوں کو نرم کرنے والی ہے، دل کے اندر اللہ کا ڈر اور تقوی اور زہد اور ورع جو ہے وہ پیدا کرنے والی، دنیا سے بے رغبتی پیدا کرنے والی جو حدیثیں ہیں ان کو رقائق کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو تیسری چیز آپ نے رقائق کے نام سے بھی اس میں جو ہے وہ جمع کی حدیثیں۔ اور چوتھے نمبر پہ ہے آداب۔ آداب کا بھی تذکرہ کیا، بیٹھنے کے آداب، کھڑے ہونے کے آداب، چلنے کے آداب، کھانے پینے کے آداب، سونے کے آداب، گفتگو کے آداب، مجلس میں بیٹھنے کے آداب وغیرہ وغیرہ، بے شمار آداب کے بارے میں احادیث جو ہیں امام صاحب نے جو ہے اس میں نقل فرمائی۔ نمبر 5 التفسیر۔ قرآن مجید کی تفسیر کے بارے میں بھی امام صاحب نے مستقل ایک کتاب جو ہے وہ لکھی، جس میں فاتحہ سے لے کر ناس تک انہوں نے جو ہے وہ روایات جو ہے وہ مختلف قسم کی جمع فرمائی۔ نمبر 6 فتن۔ فتنوں کے بارے میں کہ کون کون سے فتنے پہلے ہوئے اور کون کون سے فتنے ان کے زمانے میں ہو رہے ہیں اور کون سے فتنے آئندہ زمانوں میں آنے والے ہیں، ان کا احادیث کی روشنی میں خوب جو ہے وہ تذکرہ کیا ہے۔ نمبر 7 السیر۔ سیرت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ولادت سے لے کر وفات تک اور اس کے درمیان ہونے پیش آنے والے واقعات وہ سارے کے سارے سیر کے تحت آ جاتے ہیں۔ بعض نے مغازی کو علیحدہ سے لکھا اور بعض نے اسی کے تحت لکھ دیا، غزوات بھی اسی میں شامل ہو جاتے ہیں۔ نمبر 8 مناقب، جنہیں فضائل کہا جاتا ہے، فضائل انبیاء، فضائل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فضائل صحابہ، فضائل انصار اور مہاجرین، فضائل مکہ اور مدینہ، بے شمار چیزوں کے فضائل وہ اس کتاب المناقب میں جو ذکر کیے۔ یہ 8 چیزیں ہیں جس کتاب میں پائی جائیں اس کو عمومی طور پر محدثین جو ہے وہ الجامع کے نام سے جو ہے وہ یاد کرتے ہیں۔ اس کے اوپر بحث ہے، بہت ساری کتابیں اس سے پہلے جامع کے نام سے لکھی گئی لیکن ان میں 8 قسم کے علوم اور فنون جو ہے وہ نہیں پائے جاتے۔ علی کل حال الجامع اس کو کہتے ہیں۔ المسند، مسند کے 2 معنی ہیں۔ نمبر 1 وہ روایت جس کی سند متصل ہو، جیسے ابھی بیٹے نے جو ہے وہ سند پڑھی ہے اپنے شیخ الحدیث استاذ کے نام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، یہ سلسلہ سند جو ہے متصل ہے، درمیان میں کوئی راوی گرا ہوا نہیں ہے، انقطاع نہیں ہے، کہیں سے کوئی ٹکڑا کٹا ہوا نہیں ہے، تو اس کو ہم سند متصل کہتے ہیں۔ تو یہ سند متصل ہے، اس کو بھی حدیث کو مسند کہا جاتا ہے جس کی سند متصل۔ اور دوسرا معنی جو ہے وہ متصل کا ہے، یہ سند مسند کا وہ روایت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو، مرفوع روایت، اسے بھی مسند کہتے ہیں۔ دونوں اعتبار سے یہ کتاب جو ہے وہ مسند کہلانے کی حقدار ہے کہ سند بھی متصل ہے اور وہ روایت جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جو ہے وہ پہنچتی ہے۔ پھر اس کے بعد کہا الجامع المسند الصحیح، یہ کتاب صحیح روایات کا مجموعہ ہے۔ صحیح روایات، امام بخاری رحمہ اللہ کے زمانے میں حدیثیں تو موجود تھی، کتابیں بھی موجود تھی، لیکن ان میں ضعیف اور صحیح روایات کی تمیز نہیں تھی، ساری مخلوط روایتیں تھیں۔ ہر کتاب میں صحیح روایات بھی تھی اور ضعیف بھی تھی۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے ایک استاذ ہیں اسحاق ابن ابراہیم، اہلاً وسہلاً، امام بخاری رحمہ اللہ کے استاذ ہیں اسحاق ابن ابراہیم الحنظلی، انہیں راہوی بھی کہا جاتا ہے۔ وہ ایک دن کہنے لگے اپنے شاگرد سے لو جمعتم کتابا مختصرا لصحیح سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے بیٹے، اے امام بخاری، میری چاہت ہے کہ اگر تم ایک چھوٹی سی کتاب، مختصر کتاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کی مرتب کر دو تو بہت ہی اچھا ہوگا۔ امام صاحب کہنے لگے اس دن سے میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ ضرور یہ کام جو ہے وہ کرنا چاہیے۔
اور ایک غالباً محمد بن فارس نامی محدث ہیں، وہ کہتے ہیں مجھے خواب آیا، بلکہ امام بخاری رحمہ اللہ کو خواب آیا، تو انہوں نے یہ خواب کسی تعبیر کرنے والے اس کو بیان کیا اور اس کی تعبیر پوچھی۔ خواب کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، اور امام بخاری فرماتے ہیں میرے ہاتھ میں جو ہے وہ پنکھا ہے، میں پنکھا جھیل رہا ہوں اور آپ سے مکھیوں کو اڑا رہا ہوں۔ تو میں نے تعبیر کرنے والے سے پوچھا تو انہوں نے بتلایا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا دفاع کریں گے، ان کی حفاظت کریں گے، اور جو غلط حدیثیں آپ کی طرف منسوب کی گئی ہیں ان کا کلا کما کریں گے۔ چنانچہ اس خواب کی بنا پر بھی ان کے دل میں یہ بات جو ہے وہ جگہ پکڑ گئی کہ ایک ایسی کتاب لکھنی چاہیے جو صحیح احادیث پر مشتمل ہو۔ چنانچہ امام صاحب نے اس کو صحیح ترین روایات کا جو ہے وہ نچوڑ جو ہے وہ جمع کر کے اس کتاب کے اندر جو ہے وہ جمع کر دیا، جس کو مرتب کرنے کے بعد وقت کے بہت بڑے امام احمد رحمہ اللہ، امام علی ابن المدینی رحمہ اللہ، اور امام یحییٰ بن معین رحمہ اللہ، ان کے سامنے اس کتاب کو پیش کیا۔ یہ تینوں ائمہ ثلاثہ نے مدحوہ وقبلوہ، اس کتاب کی خوب تعریف کی اور اس کو قبول کیا اور کہا تم نے بہت خوبصورت کام کیا، اور واقعی صحیح حدیث کا ذخیرہ جو ہے وہ جمع کر دیا۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ 4 حدیثیں ہیں جن کے اوپر ان تینوں ائمہ نے کچھ کلام کیا۔ امام ابو جعفر العقیلی رحمہ اللہ وہ ذکر کرتے ہیں میرا خیال ہے کہ ان 4 حدیثوں کے بارے میں بھی امام بخاری رحمہ اللہ کا جو موقف ہے وہ ائمہ ثلاثہ کے موقف سے جو ہے وہ زیادہ قوی ہے اور زیادہ عمدہ ہے، اور وہی بات صحیح ہے جو امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر کی۔ تو گویا کہ اس حدیث کو وقت کے تینوں ائمہ نے قبول کیا کہ یہ صحیح روایات کا مجموعہ ہے، بلکہ اس کی صحیح کے بارے میں تو ائمہ حدیث نے بہت کچھ کہا ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ تو خوب فرماتے ہیں اتفق العلماء علی ان اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیحہ البخاری و مسلم۔ علماء کرام کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے، تمام علماء کا، کہ قرآن مجید کے بعد اگر کوئی سب سے زیادہ صحیح کتاب ہے حدیثوں کی تو وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہے۔ وَأَنَّ صحیح البخاری أَصَحُّهُمَا، ان دونوں میں سے جو بخاری اور مسلم ہیں ان دونوں میں سے سب سے زیادہ صحیح کتاب صحیح بخاری ہے۔ وَأَكْثَرُهَا فَوَائِدًا، اور فائدوں کے اعتبار سے بہت زیادہ اس کے اندر جو ہے وہ فائدے ہیں جو مسلم میں نہیں پائے جاتے۔ اور امام الحرمین عبد الملک بن عبداللہ الجوینی رحمہ اللہ اور ابو نصر الوائلی السجزی رحمہ اللہ، ان دونوں بزرگوں نے اپنا اپنا کلام نقل کیا ہے اور کہا ہے اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ صحیح بخاری کے اندر کوئی ضعیف روایت ہے تو میری بیوی کو طلاق۔ دونوں بزرگوں نے نقل کیا ہے کہ اہل علم کا اتفاق ہے اس کی بیوی کو طلاق نہیں ہوگی، اس وجہ سے کہ صحیح بخاری میں کوئی روایت ضعیف نہیں ہے، تمام روایات جو ہے وہ صحیح، اور اس کی صحت کے اوپر پوری امت کا جو ہے وہ اتفاق۔ تو یہ ہے صحیح کا معنی کہ جو وہ روایت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سند متصل سے پہنچتی ہو اور اس میں کوئی راوی ضعیف بھی نہ ہو، تو یہ صحیح ترین روایات کا مجموعہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کتاب کے اندر جو ہے وہ نقل کر دی۔ اس کے بعد آتا ہے المختصر، یہ کتاب مختصر بھی ہے، دیکھنے میں تو بہت بڑی ہے، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں 16 سال کی محنت کے بعد 6 لاکھ احادیث میں سے میں نے 7563 ایک روایت کے مطابق یہ روایتیں میں نے جمع کی ہیں، اور اس میں بھی تکرار والی روایتیں ہیں۔ اگر تکرار والی بھی نکال دی جائے تو بعض علماء کے نزدیک 4000 اور بعض علماء کے نزدیک 2500 یا 2600، 2500 حدیثیں صرف باقی رہ جاتی ہیں۔ یہ مختصر روایات کا جو ہے وہ مجموعہ ہے، صرف 2500، باقی روایتیں بار بار آئی ہیں، اس وجہ سے وہ 7563 بن جاتی ہیں۔ یہ کہا مختصر روایت میں نے جمع کی، مختصر کتاب بنائی، الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ۔
امور رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 لفظ ہیں، وسننہ و ایامہ۔ بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ یہ مترادف کلمات، امور کا معنی آپ کے اقوال، افعال، آپ کی تقریرات اور آپ کے جو ہے وہ صفات خلقیہ اور صفات خلقیہ، آپ کی زندگی میں پیش آنے والے تمام واقعات یہ امور کے اندر شامل ہیں، اور سنن اور ایام جو ہے اس کی تاکید ہے اور اس کا بھی یہی معنی ہے۔ اور بعض نے جو ہے وہ امور سے مراد جو ہے وہ آپ کے احکام اور آپ کے اوامر جو ہے وہ مراد لیے، فرائض جو ہے وہ مراد لیے، اور سنن سے سنتیں مراد لی ہیں، اور ایام سے جو ہے وہ غزوات مراد لیے۔ تو یہ کتاب جو ہے وہ ان تمام چیزوں کے اوپر مشتمل ہے۔ یہ مختصر سا نام کا میں نے خاکہ سا پیش کیا ہے، وگرنہ اس کی تفصیل جو ہے وہ بہت زیادہ لمبی چوڑی بیان کی جا سکتی ہے۔ اس کتاب کی اہمیت اس بات سے واضح ہوتی ہے کہ ایک امام ہیں جن کا نام ہے ابو زید المروزی رحمہ اللہ، وہ اپنا واقعہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں کنت نائما فی الحطیم او عند الحجر، میں حجر اسود کے قریب میں وہاں پہ سویا ہوا تھا، میں نے خواب میں دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میری زیارت ہوئی۔ مجھے کہنے لگے ابو زید، میں نے کہا جی یا رسول اللہ، الا متی تدرس کتاب الشافعی رحمہ اللہ، مجھے یہ تو بتاؤ تم کب تک امام شافعی رحمہ اللہ کی کتاب ہی پڑھاتے رہو گے؟ الا تدرسو کتابی، تم میری کتاب نہیں پڑھاؤ گے؟ میں نے بڑے تعجب سے کہا یا رسول اللہ آپ کی کون سی کتاب ہے؟ کہا کتابی الجامع الصحیح البخاری، امام بخاری رحمہ اللہ نے جو صحیح الجامع جو مرتب کیا وہ میری کتاب ہی ہے، تم یہ کتاب نہیں پڑھاؤ گے؟ یہ تو انہوں نے خواب بیان کیا ہے، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ کتاب جو ہے اپنے وقت میں 90,000 شاگردوں کو جو ہے وہ پڑھائی ہے۔ جامع ہاضہ کے ماشاءاللہ 6 علماء افاضل ہیں، انہوں نے ماشاءاللہ پڑھی ہے، اور پچھلے سالوں کو بلا لیا جائے 15 20 25 30 40 50 100 ہو جائیں گے، اگر 10 15 20 25 30 سالوں میں لگا لیجئے 100 150 طلبہ ہو جائیں گے جنہوں نے بخاری پڑھی ہوگی۔ تو کہا امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی 62 سالہ 60 سالہ زندگی میں جو ہے وہ تقریباً 90,000 طلبہ کو صحیح بخاری کا جو ہے وہ درس دیا، اور اس وقت سے آج تک یہ ہنوز سلسلہ چلا آ رہا ہے اور قیامت تک چلتا رہے گا۔ سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں کروڑوں افراد جو ہے وہ صحیح بخاری جو ہے وہ پڑھ چکے۔ اگر یوں کہا جائے کہ قرآن مجید کے بعد اس کائنات کے اندر اگر سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کوئی کتاب ہے تو یہ صحیح بخاری ہے، تو اس میں بھی اللہ کے فضل سے کوئی مبالغہ نہیں، سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب۔ غالباً ایک امام نے تو لکھا ہے، غالب بن عبد الرحمن محدث ہیں، ان کے بارے میں غالب بن عبد الرحمن الاندلسی، ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے صحیح بخاری 700 مرتبہ اکیلے نے پڑھی۔ یہ اتنی عظیم الشان کتاب ہے، اس کے فضائل اور مناقب کی طرف چلے جائیں تو بہت بات جو ہے وہ لمبی چلی جائے گی۔ آئیے ہم جو ہے وہ اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے جو ہے وہ باب باندھا ہے کتاب التوحید میں، سب سے پہلے باب قول اللہ تعالی، یہ آخر میں وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ۔ اگر کتاب کے آغاز کو دیکھا جائے تو شروع میں امام صاحب نے بدل وحی سے آغاز کیا، اور باب باندھا ہے باب قول اللہ سبحانہ وتعالی اِنَّا أُوحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أُوحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ۔ اس میں بہت ساری باتیں ہیں، لیکن 3 بڑی پوائنٹ کی باتیں ہیں، اور ان سے ایمان تازہ ہوتا ہے اور علمی معلومات میں اضافہ ہوتا ہے، اور ایمان اور یقین جو ہے وہ پختہ ہوتا ہے، اس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات تو امام صاحب نے کہا میں نے بدل وحی سے آغاز کیا اور کتاب التوحید پہ اختتام کیا۔ احباب گرامی ذرا غور سے سنیے، یہ دنیا جہان جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ گلشن سجایا ہوا دنیا کا، یہ ہمارا دارالامتحان ہے، اور کل قیامت کے دن ہمارا رزلٹ جو ہے وہ اناؤنس کیا جائے گا۔ اس امتحان میں کچھ لوگ کامیاب ہو جائیں گے اور پاس ہو جائیں گے اور اعلیٰ نمبروں میں کامیاب ہو جائیں گے۔ دعا کیجیے اللہ تبارک تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو ان کامیاب لوگوں کی صف میں شامل فرما دے۔
اور ولیعاذ باللہ کچھ لوگ ناکام ہو جائیں گے۔ امام صاحب فرماتے ہیں لوگوں میں نے یہ کتاب مختصر بڑی جافشانی سے نقل کی ہے، بڑی محنت سے بنائی ہے، اللہ کی توفیق سے بنائی ہے۔ میں نے بدل وحی سے آغاز کیا ہے اور توحید پہ اختتام کیا ہے، گویا کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو بندہ بھی اپنی اساس اور بنیاد وحی کو بنا لیتا ہے، اور وحی جو ہے وہ کتاب اللہ اور سنت رسول کا نام ہے، جو بندہ اپنی بنیاد اور اساس وحی کو بنا لے اور اپنا خاتمہ توحید کے اوپر لا الہ الا اللہ کے اوپر کر لے، کل قیامت کے دن وہ بندہ کامیاب ہو جائے۔ جتنے اپنی اساس اور بنیاد جو ہے وہ وحی کے اوپر نہیں بنائی، یا اس نے اپنا خاتمہ جو ہے وہ توحید کے اوپر نہیں کیا ہے، ایسا بندہ جو ہے وہ ناکام ہو جائے گا اور جہنم میں چلا جائے گا ولیعاذ باللہ۔ دوسرا پوائنٹ اس میں یہ بیان کیا گیا جو اہل علم نے ذکر کیا ہے کہ لوگوں تمہارے پاس جو ہے وہ مفتی بھی ہیں، تمہارے پاس جو ہے وہ پیر بھی ہیں، تمہارے پاس ائمہ بھی ہیں، بڑے بڑے شاعر بھی ہیں، بڑے بڑے دانشور بھی ہیں، بڑے بڑے محدث بھی ہیں، بڑے بڑے فقیہ بھی ہیں۔ ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ میرے بڑے نے جو بات کہہ دی وہ حرف آخر ہے۔ کہا نہیں، یہ میں نے بدل وحی سے لے کر توحید پر، توحید کے اختتام تک ایک معیار، ایک کسوٹی اور ایک جو ہے وہ میزان بنا دیا، ترازو بنا دیا۔ کسی کا بھی قول تولنا ہو تو اس کتاب کے اوپر تول لو، اگر اس کے موافق آ جائے تو سمجھو اس کا قول جو ہے وہ صحیح ہے، اور اگر اس کے مخالف آ جائے تو اس کا قول جو ہے وہ مردود ہے، اس کو رد کر دو، وہ صحیح نہیں ہے، اس کو چھوڑ دو۔ اور یہی بات امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے جو ذکر فرمائی ہے، فتوزن الاقوال والافعال باقوال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم وافعاله فما وافق ذلك قبل وما خالف ذلك رد۔ لوگوں جتنے بھی لوگوں کے قول اور فعل ہیں وہ سارے کے سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فعل کے اوپر تولے جائیں گے، اگر ان حدیثوں کے موافق آ جائیں تو قبول کر لیے جائیں، اور اگر ان کے مخالف آ جائے تو ان کو رد کر دیا جائے، کائن من کان، وہ کوئی بھی کیوں نہ ہو۔ تو یہ امام صاحب نے میزان اور ترازو بنا دیا ہے کہ کسی کی بات کو پرکھنا ہے، کسی کی بات کو تولنا ہے، کسی کی عمل کو تولنا ہے تو اس کسوٹی کے اوپر اور اس میزان اور معیار کے اوپر تول لیجئے، اگر وہ موافق آ گئے تو قابل قبول ہے، نہیں تو رد کر دیجئے۔ اور تیسری بات، امام صاحب نے جو بدل وحی میں آیت نقل کی اور یہاں بھی آیت نقل کی ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، امام صاحب نے ذکر کیا ہے کہ اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ، اے پیارے پیغمبر علیہ السلام، ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، اسی طرح وحی کی ہے جیسے نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی اور ان کے بعد میں آنے والے انبیاء جو ہیں ان کی طرف وحی کی۔ کیا مطلب؟ آج امام صاحب کے زمانے میں بھی، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہی، اور امام صاحب کے زمانے میں بھی اور آج بھی اور قیامت تک یہ فتنے چلتے رہیں گے، اور یہ بہت بڑا فتنہ ہے کہ ہمیں جو ہے وہ قرآن مجید ہی کافی ہے، حدیث کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حدیث کی کیا اہمیت ہے؟ قرآن تو لکھا گیا تھا، قرآن تو محفوظ ہو گیا تھا، حدیث نہ لکھی گئی تھی نہ محفوظ کی گئی تھی، لہذا پتہ نہیں لوگوں نے کیا کچھ اس میں شامل کر دیا ہے، حدیث کی کوئی حیثیت نہیں۔ امام صاحب نے بدل وحی سے آغاز کر کے کہا، وہ اللہ کے بندو تمہاری عقل کیوں ماری گئی، تمہاری مت کیوں ماری گئی ہے؟ یہ حدیث پاک جو ہے یہ وحی ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جیسے قرآن مجید کی حفاظت کی، اس حدیث کی بھی حفاظت کی ہے، جیسے قرآن لکھا گیا اس حدیث کو بھی لکھا گیا ہے۔ کہا تم قرآن کو مان لیتے ہو اس لیے کہ وہ لکھا گیا تھا، اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ، ہم نے نوح علیہ السلام کی طرف جیسے وحی کی ہے، نبی آپ کی طرف بھی ویسے وحی کی۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال اپنی قوم کو تبلیغ کی، کون سے قرآن کے مطابق؟ کوئی قرآن نہیں تھی، کوئی تورات نہیں تھی، کوئی انجیل نہیں تھی، کوئی زبور نہیں تھی، کوئی صحف موسیٰ، کوئی صحف ابراہیم، کچھ بھی نہیں تھا۔ جو 950 برس جو انہوں نے تبلیغ کی ہے وہ کون سی کی ہے؟ حدیث کی تبلیغ کی ہے، زبانی کلامی جو اللہ کا پیغام آیا تھا قوم کو پہنچاتے رہے، اور قوم نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا جو آج کے منکرین حدیث اعتراض کرتے ہیں کہ نوح وہ لکھا ہوا کلام تو لے کر آ کوئی، تیرے پاس تو لکھا ہوا کلام ہی نہیں، ہم کیسے مان لیں؟
ان بیچاروں کو کیا معلوم، انہوں نے کہا بس جو چیز لکھی ہوتی بس وہی قابل قبول ہوتی. کوئی کتاب نوح علیہ السلام کی طرف نازل ہی نہیں کی گئی. اللہ کا پیغام آیا اور وہی آیا، اور وہ حدیث کی شکل میں نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو پہنچایا. قوم نے نہیں مانا، اسی کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کے اندر غوطے دے دے کر جو تباہ و برباد کر دیا. کس کا انکار کرنے کی وجہ سے؟ حدیث کا انکار کرنے کی وجہ سے. موسیٰ علیہ السلام، فرعون کے ساتھ مناظرہ ہوا، مکالمہ ہوا، بات چیت ہوئی، تبلیغ ہوئی، انکار کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بھی پانی میں غوطے دے دے کر ہلاک کر دیا. فرعون نے کس چیز کا انکار کیا؟ تورات تو بھی نازل ہی نہیں ہوئی. فرعون کے ہلاک ہونے کے بہت بعد جا کر تورات اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے موسیٰ علیہ السلام. اس سے پہلے فرعون کے ساتھ جو بات چیت چلی ہے وہ حدیث کی بات چلی ہے. حدیث کو بیان کیا موسیٰ علیہ السلام نے، اور فرعون نے حدیث کا انکار کیا. اس حدیث کا ہی انکار کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرعون کو تباہ و برباد کر دیا اور اس کے حواریوں کو تباہ کر دیا. اِنَّا أُوحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أُوحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ، ہم نے سیم اسی طرح جیسے نوح علیہ السلام کو وحی کی گئی اور اس کے بعد میں آنے والے نبیوں کو وحی کیا ہے، نبی آپ کی طرف بھی ویسے وحی کی. یہ حدیث ہے. یار دوستوں نے آج کل حدیث کا کیا مذاق اڑایا ہے، اور کیا دین کا جو ہے وہ نعوذ باللہ من ذالک کیا حشر کیا ہے، والعیاذ باللہ. کتنے ہی اپنے آپ کو مفتیان کہلانے والے، سکالر کہلانے والے، دانشور کہلانے والے، فقیہ اور مجتہد کہلانے والے، ان کے مسئلے سن لیجئے تو انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. لکھا ہے، کتابوں میں لکھا ہے، بڑی بڑی کتابوں میں لکھا ہے، اگر کوئی بندہ ایک عورت کو پکڑ لے، کسی عورت کو بازار میں جاتی ہوئی محلے کی، اسے پکڑ لے اور قاضی کی عدالت میں لے جائے، اور دو بندے اپنے ساتھ جو ہے وہ جھوٹے گواہ تیار کر لے اور قاضی کی عدالت میں جا کر مقدمہ پیش کر دے کہ قاضی صاحب یہ میری بیوی ہے. وہ دعویٰ کرنے والا جانتا ہے، 100% جانتا ہے کہ میں جھوٹا ہوں. وہ کہتا گواہ لاؤ، دو بندے پیش کر دیتا ہے. وہ دو بندے 100% جانتے ہیں ہم جھوٹے ہیں، یہ اس کی بیوی نہیں ہے، لیکن جھوٹی گواہی دیتے. قاضی کو عورت کی بات میں کوئی صداقت نظر نہیں آتی، عورت انکار کر رہی ہے لیکن اس کی بات میں کوئی صداقت نظر نہیں آتی. قاضی فیصلہ دیتا ہے یہ آپ کی بیوی ہے. ان مفتیان نے، ان نام نہاد سکالرز نے اور ان نام نہاد جو ہے وہ مجتہدین اور فقہاء نے یہ لکھا ہے کہ وہ بیوی اسی کی ہے، اس کے لیے حلال ہے، جو مرضی کرنا چاہے کر لے. وہ بندہ خود دعویٰ کرنے والا جھوٹا ہے اور جانتا ہے میں جھوٹا ہوں، گواہی دینے والے جانتے ہیں ہم جھوٹے ہیں، زبردستی کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے لکھا کہ یہ جو ہے وہ قاضی نے فیصلہ دے دی لہذا اس کے لیے حلال ہے. امام صاحب نے اس طرح کے ایک نہیں سینکڑوں لوگوں کا یہ حدیث کی کتاب نقل کر کے بدل وحی سے لے کر ذکر کیا. اور لوگوں یہ اللہ کی وحی ہے، حدیث پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام اپنا نہیں ہے، آپ کے الفاظ ضرور ہیں لیکن معانی اور مفہوم اس کا من جانب اللہ ہے، یہ اللہ کی وحی ہے، اس کا انکار نہ کرو وگرنہ تباہ و برباد ہو جاؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ انکم لتختصمون الی وَإِنَّ بَعْدَكُمْ أَن يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِن بَعْدٍ فَأَقْضِي لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ فَمَنْ قَضَيْتَ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلَا يَأْخُذْهُ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ أَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. آپ نے فرمایا وہ قاضی اس کے فیصلے پہ ماننے والے اور قاضی کے فیصلے کو جائز کرانے والے مفتیان، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ جو قاضی القضات ہے ان کا تو سن لو. آپ فرماتے تو میرے پاس لڑائی جھگڑا لے کر آتے ہو. ایک مدعی اپنی زبان کا بڑا چاتر اور تیز اور چلاک ہوتا ہے، وہ دعویٰ کرتا ہے مجھے سمجھ میں آتی ہے یہ بندہ سچا ہے، میں اس کے حق میں فیصلہ کر دیتا ہوں، مجھے نہیں معلوم وہ سچا ہے یہ جھوٹا ہے، میں سچا سمجھتا ہوں لیکن اس کو معلوم ہے کہ وہ جھوٹا ہے. فرمایا میرے فیصلے کے مطابق وہ اپنی چیز جو ہے وہ وصول نہ کرے، اس کا حقدار نہیں ہے. اگر وہ لے لیتا ہے وہ یاد رکھ لے میں نے اسے جہنم کی آگ کا ٹکڑا جو ہے وہ کاٹ کر دے دیا، لینا چاہتا تو لے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ ہمارے بخاری کے اندر کہ وہ اس کے لیے حلال ہے ہی نہیں، لیکن یار دوستوں نے کہہ دیا وہ حلال ہے، جو مرضی کرنا چاہتا ہے کر.
امام صاحب نے بدء الوحی سے ساتھ آغاز کر کے کہا یہ حدیث اللہ کا کلام ہے، رسول اللہ علیہ وسلم کا بھی کلام ہے، اور یہ شریعت ہے، اس کی مخالفت کرنے والا دنیا جہان میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اور پھر آخر میں امام صاحب نے جو ہے وہ کتاب التوحید کا عنوان جو ہے وہ شروع کیا ہے، اور اس میں جو ہے وہ اہل علم نے ذکر کیا کہ توحید کے اندر جو ہے وہ تقریباً 58 عناوین ہیں۔ 58 میں سے تقریباً 46 عناوین ایسے ہیں جن میں امام صاحب نے ایک آیت یا 2 آیتوں پہ عنوان بنایا۔ عنوان مؤلف کا اپنا ہوتا ہے، حدیث نیچے نقل کر دی اور اوپر عنوان خود تحریر کر دیا، جیسے انما الاعمال بالنیات، ہم حدیث کے اوپر عنوان رکھ سکتے ہیں نیت کا مقام، نیت کی حیثیت، نیت کی ضرورت، کوئی بھی عنوان بنا لے، یہ مؤلف کا اپنا عنوان ہوتا ہے۔ قربان جائیے امام بخاری رحمہ اللہ اپنی صحیح بخاری میں بے شمار جگہوں پہ عنوان جو ہے قرآن مجید کی آیت کو بناتے ہیں، نیچے حدیث ہے اوپر آیت لکھی ہے۔ کیوں؟ اس کا مقصد اور مدعا جو ہے وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ حدیث کا انکار کرتے ہیں، ساری حدیثوں کا ہی، اور کچھ ایسے ہیں جو حدیثیں مانتے تو ہیں لیکن خبر واحد جو ہوتی ہے اس کا انکار کرتے ہیں۔ خبر واحد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو ایک بندہ بیان کرنے والا، اس کو 2 بندے بیان کرنے والے، زیادہ 3 بیان کرنے والے، اس کو زیادہ لوگ بیان نہیں کرتے، 1-2 افراد بیان کرتے ہیں، یہ خبر واحد ہے۔ قربان جائیے امام بخاری رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ پہلی حدیث بھی غریب لے کر آئے اور آخری حدیث بھی غریب لے کر آئے، اور پھر اس کے اوپر عنوان جو ہے وہ آیت کا باندھا ہے، اور کہا نکمے لوگو یاد رکھ لو جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا انکار کیا اس نے آپ کی حدیث کا انکار نہیں کیا، اس نے قرآن مجید کا انکار کیا، اس لیے کہ میں نے اوپر عنوان باندھ کر جو ہے وہ ذکر کیا ہے جو مسئلہ حدیث سے ثابت ہو رہا ہے وہی مسئلہ قرآن سے بھی ثابت ہو رہا ہے۔ یہی کلام امام احمد رحمہ اللہ نے کتاب السنہ میں بھی نقل کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ذکر المیزان فی قولہ تعالی ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ، قرآن میں اللہ نے ترازو کا ذکر کیا، وذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم المیزان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول میں میزان کا تذکرہ کیا، ثقیلتان فی المیزان جو حدیث پڑھی گئی، فرماتے ہیں فمن رد علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقد رد علی اللہ سبحانہ وتعالی، جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا رد کیا اس نے آپ کی حدیث کا رد نہیں کیا، اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا رد کیا اور قرآن کا رد کیا۔ یہی مقصد ہے امام بخاری رحمہ اللہ کا۔ فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، لوگوں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ترازو لگائیں گے جو عدل والا ترازو ہوگا، سراپا عدل، اس کے اندر ذرہ برابر بھی ڈنڈی مارنے کی اور مرنے کی جو ہے وہ گنجائش نہیں ہوگی، سب چیزیں جو ہے وہ بالکل صحیح تولی جائیں گی، جیسا کہ وہ حدیث بطاقہ آتی ہے۔ ٹائم نہیں ہے مگر میں تفصیل کے ساتھ ذکر کرتا اور اس میں فائدہ بھی ذکر کرتا، لیکن آگے بات بڑھاتا ہوں کہ 999 رجسٹر یا 99 رجسٹر ایک پلڑے میں اور ایک چھوٹا سا ٹکڑا پرچی جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی تعریف کے کلمات اور اللہ کا کلمہ جو ہے وہ لکھا ہوا ہے، وہ اس ترازو میں ڈال دیا جائے گا تو وہ پرچی والا پلڑا جو ہے وہ بھاری ہو جائے گا، فتاشت السجلات، وہ رجسٹر جو ہے وہ 99 یا 999 سارے جو ہے وہ آسمان کو لگیں گے۔ فرمایا وہ ایک پرچی والا بندہ جو ہے وہ کامیاب ہو جائے گا۔ یہ میزان ہے، ترازو لگے گا، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، عدل والا ترازو جو ہے وہ لگایا جائے گا۔ اور پھر کہا وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، لوگوں تمہارے عمل اور تمہارے قول زبانی باتیں یہ تولی جائیں گی۔ اعمال میں نماز بھی آ جاتی ہے، روزہ بھی آ جاتا ہے، زکوٰۃ، حج، اور انسان کا قول بھی آتا ہے، جو باتیں انسان کرتا ہے یہ بھی تولی جائیں گی۔ علیحدہ سے ذکر کیا اس کی اہمیت کے پیش نظر کہ بہت سارے لوگ زبان کی بات کو اہمیت نہیں دیتے، نماز کو بڑی اہمیت دیتے ہیں، حج کو بڑی اہمیت دیتے ہیں، لیکن زبان کے ساتھ بات کرنے کو کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ کہا لوگوں زبان کے ساتھ بات کرنے کو بھی اسی طرح اہمیت دو جیسے نماز کو اہمیت دیتے ہو۔ تمہارے ایک قول کی وجہ سے تمہارے لیے جنت کا فیصلہ ہو جانا ہے، تمہارے ایک بول کی وجہ سے تمہارے لیے والعیاذ باللہ جہنم کا فیصلہ ہو جانا ہے۔ حضرت معاذ نے نہیں کہا تھا کہ یا رسول اللہ ہم جو باتیں کرتے ہیں اس کا مواخذہ ہوگا؟
ہم گپے لگاتے ہیں، تو میں کرتے ہیں، الزام تراشیاں کرتے ہیں، غیبتیں کرتے ہیں، ہم جو بھی باتیں کرتے ہیں، کیا اس کا مواخذہ ہوگا؟ آپ نے کیا کہا تھا؟ ثقلت قومک یا معاذ، اے معاذ تیری ماں تجھے گم پائے. هل يكب الناس في النار على وجوههم او على مناخرهم الا حصائد السنتهم. تمہیں معلوم ہے کتنے ہی لوگوں کو چہروں کے بل یا نتنوں کے بل گھسیٹ کر جہنم پھینک دیا جائے گا، ان کے زبان کی کاٹ کی وجہ سے، زبان کے بول کی وجہ سے، زبان کے الفاظ کی وجہ سے. تو کہا لوگوں زبان کو بھی اہمیت دو، اس کو تولا جانا ہے. آپ نے فرمایا تھا کون ہے مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. ایک زبان کی ضمانت دے دے اور ایک اپنے سطر کی ضمانت دے دے. اگر وہ اس کو صحیح استعمال کر لیتا ہے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. لوگوں یہ بول تولا جائے گا بالکل اسی طرح جیسے نماز تولی جائے گی، جیسے حج تولا جائے گا. اسی وجہ سے امام صاحب نے علیحدہ سے ذکر کیا وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ. لوگوں تمہارے عمل بھی تولے جانے، تمہارے بول بھی تولے جانے. ایک حدیث میں آتا ہے ان العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا. انسان اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا ایک بول بولتا ہے، اس کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں، وہ نہیں جانتا یہ کتنا وزنی ہے، لیکن بس بول دیا، خیر کا کلمہ ہے، بول دیا. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ یرفع اللہ بہ درجات. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں اس کے ذریعے سے درجے بلند کرتے چلے جاتے ہیں، درجے بلند ہی کرتے چلے جاتے ہیں، اس کو بلندیاں عطا کرتے ہی چلے جاتے ہیں. اور وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ. ایک بندہ انسان اللہ کی ناراضگی کا جملہ بولتا ہے، ایک بول لا يلقي لها بالا، اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتا، کہتا کون سا پھر کیا ہوا، او لنگڑے، او لولے، او کانے. مذاق میں انسان بول دیتا ہے اور کسی کی بے عزتی کر دیتا ہے، او فلانے بیٹھ جا تیری کیا حیثیت ہے. اس کو انسان ہی نہیں سمجھتا، لیکن وہ سمجھتا میرا تو روزمرہ کا معاملہ ہے، یہ کون سا میں نے کوئی جملہ بولا. کہا اللہ کی ناراضگی کا کلمہ ہے. اللہ تبارک تعالیٰ یہوی بہا فی نار جہنم، اس کو جہنم کی گہرائیوں میں ایک جملے کی وجہ سے گراتا ہی چلا جاتا ہے. اس وجہ سے امام صاحب نے حدیث کے اوپر عنوان قائم کیا، بڑے فقہ البخاری فی تراجم ہی. وقت بہت تھوڑا تھا، میں نے اس لیے باتیں ساری شارٹ کٹ کر دی. امام بخاری رحمہ اللہ کی دانش ساری کی ساری ان کے عناوین کے اندر ہے. کیسے چھوٹی سی حدیث اور اس کے اوپر کتنا بڑا عنوان جو ہے وہ قائم کر دیا. لوگوں تمہاری باتیں تولی جائیں گی، اپنی بات کی حفاظت کرو، اپنی زبان کی حفاظت کرو. حضرت عائشہ نے کہا تھا یا رسول اللہ صفیہ کی بات کرتے ہیں، ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا وارضا. صفیہ تو بس اتنا ہی کافی ہے. ان کے چھوٹے قد کی طرف اشارہ کیا، صفیہ کی بات نہ کیا کرو یا رسول اللہ، وہ تو چھوٹے قد کی ہے. آپ نے فرمایا ایسا لقد قلت کلمتا لو مزجت بماء البحر لمزجته. ایسا تو نے کیا کہہ دیا، یہ جملہ جو تو نے بولا ہے، یہ بول جو تو نے بولا ہے، اگر دریا کے میٹھے پانی میں ڈال دیے جائے وہ کڑوا ہو جائے. عائشہ کا بڑا اونچا مقام تھا، بہت زیادہ محبوبی بھی تھی، لیکن جملہ غلط بولا ہے، میرے نبی نے اس کا تردید کر دی. ایسا یہ جملہ نہیں بولنا، یہ غلط ہے. جملے جو ہے وہ تولے جانے ہیں. وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ. آگے جو ہے وہ بات کو میں مختصر کرتا ہوں، وقت جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے. 5 منٹ تقریباً میرے باقی ہیں جو مجھے وقت دیا گیا ہے. تو حدیث کی طرف آ جاتا ہوں، باپ کا ترجمہ باقی چھوڑ دیتا ہوں. کلمتانی حبیبتانی للرحمن ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اس حدیث کے اندر ترجمہ سادہ سا میں بیان کر دوں تاکہ بات جہاں پہ ختم کرنی پڑے ختم ہو جائے، حدیث کا ترجمہ تو ہو جائے. 2 کلمے رحمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑے پیارے ہیں، بڑے محبوب ہیں، بڑے خوبصورت لگتے ہیں، زبان کے اوپر بڑے ہلکے ہیں، میزان کے اندر ترازو کے اندر بہت بھاری ہیں. اور وہ 2 کلمے ہیں سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اے اللہ تو پاک ہے، تمام تعریفیں تیری ہیں. اللہ تو پاک ہے اور ساری عظمتیں اور ساری بڑائیاں اور کبرائیاں ساری تیرے واسطے. یہ حدیث جو ہے وہ امام صاحب نے جو ہے وہ نقل فرمائی ہے. اس حدیث میں ایک مناسبت تو یہی ہے کہ امام صاحب نے آخر میں کہا یہ میں نے کام کیا ہے. صحیح بخاری لکھی ہے 16 سال کی مجلس میں ہم بھی بیٹھے ہوئے، یہ مجلس ہے، گھنٹے 2 گھنٹے کی مجلس چلے گی، 3 گھنٹے کی چلے گی، پھر ختم ہو جائے گی. امام صاحب نے اس کتاب کو جمع کرنے میں 16 برس جو ہے وہ صرف کیے. کہا یہ میری مجلس ختم ہو گئی ہے، آخر میں جو ہے وہ مجلس کا کفارہ جو ہے وہ ادا کرنا چاہیے.
سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، اس حدیث کی طرف اشارہ کیا جو ترمذی میں موجود ہے۔ وہ حدیث امام صاحب کی شرط کے مطابق نہیں ہے، اس لیے اس کو نقل نہیں کیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ذکر کر کے اس حدیث کی طرف اشارہ کر دیا کہ عمل کرنے کے اعتبار سے حدیث صحیح ہے، عمل کر لے، لیکن میری شرط کے مطابق نہیں آتی، اس لیے میں نے کتاب میں نقل نہیں کی۔ میں نے یہ نقل کر کہ اللہ کی تعریف کے کلمات کہو، مجلس میں بیٹھے ہوئے جو غلطیاں اور گناہ ہو جاتے ہیں اللہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لی جائے تو مجلس میں جو خطا سرزد ہو جاتی ہے، جو کمی اور کوتاہی ہو جاتی ہے، اللہ اسے معاف کر دیتے ہیں۔ میں بھی یہی کہتا ہوں۔ امام صاحب نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم جو ہے وہ پڑھ کر بتا دیا کہ میں نے بھی یہ کلمات پڑھے۔ ایک تو یہ اشارہ، دوسرا یہ اشارہ کیا ہے کہ یہ ترجمہ بڑا خوبصورت ہے ان کلمات کا، اور یہ میزان میں بڑے بھاری ہیں۔ کتنے بھاری ہیں؟ ایک اور حدیث میں آتا ہے الطہور شطر الایمان والحمدللہ تملأ المیزان۔ لوگوں صرف اور صرف الحمدللہ کہنا جو ہے وہ ایمان کو بھر دیتا ہے، ترازو کو بھر دیتا ہے۔ کون سا ترازو؟ جو قیامت کے دن لگایا جائے گا۔ کتنا بڑا ہوگا؟ اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں اس میں ڈال دی جائے تو وہ کبھی بھرے نہیں، لیکن ایک دفعہ الحمدللہ کہنا جو ہے اس ترازو کو بھر ڈالے گا اور اس کا پلڑا جو ہے وہ بھاری کر دے گا۔ کہا ثقیلتان فی المیزان، لوگوں یہ ترازو میں بڑے بھاری ہیں، اپنی زبان سے اس طرح کی ادھر ادھر کی باتیں نہ کیا کرو، ان کا مواخذہ ہونا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھا کرو، تمہارا ترازو بھاری ہو جائے گا، تمہیں نجات مل جائے گی۔ اور اس معنی کی طرف بھی اشارہ کیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اے اللہ تو پاک ہے۔ کیا مطلب؟ جو بڑی نقطے کی بات بتلائی ہے اس کلیم کے اندر امام صاحب نے اور اشارہ کیا ہے، وہ میرے لیے اور آپ کے لیے بہت ہی باعث عبرت ہے اور باعث نصیحت ہے۔ فرمایا یا اللہ یہ میں نے کام کیا ہے، صحیح بخاری یہ 7563 حدیثیں 6 لاکھ حدیث کے مجموعے سے مرتب کی ہیں، 16 برس میرے لگے ہیں، بڑی محنت کی ہے، ایک ایک بندے کے پاس گیا ہوں، چھان پھٹک کر کے، بڑی نگرانی کر کے، بڑی تحقیق کر کے، غسل کر کے، وضو کر کے، 2 رکعت استخارہ نماز پڑھ کے، دعا مانگ کر، جس حدیث کا مجھے یقین ہوا پھر وہ درج کی ہے۔ یا اللہ یہ میرا کام ہے، بشر کا کام ہے، انسان کا کام ہے، جو غلطیوں سے مبرہ نہیں ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، یا اللہ تو ہی غلطیوں سے مبرہ ہے، تیرے اندر کوئی عیب نہیں، میرے اندر عیب ہی عیب پائے جاتا ہے۔ یا اللہ یہ اتنا بڑا کام کر دیا، یہ کام انسان کا ہے، اس میں خطائیں موجود ہیں، اللہ تیرے کاموں میں کوئی خطا موجود نہیں ہے، تو ہر طرح کے عیب سے، تو ہر طرح کے نقص سے پاک ہے۔ وَبِحَمْدِهِ، یا اللہ ہر طرح کی تعریف اور بڑائی اور کبریائی جو ہے وہ ساری تیرے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ ہر طرح کا کمال تیرے پاس ہے، میرے پاس کوئی کمال نہیں۔ میں نے یہ کتاب لکھی ہے، کوئی کمال کا کام نہیں کیا، میں نے کوئی کمال کا کام نہیں کیا۔ میرے جیسا آپ جیسا بندہ ہوتا تو ضرور کرتا، میں نے بخاری لکھی ہے، لوگوں سنو دیکھو آ جاؤ، سیلفیاں بناؤ میرے ساتھ کھڑے ہو کر، میری تصویریں تو بنا لو، آج کتاب کا درشن کروا رہا ہوں، یہ کتاب میں نے لکھی ہے، لوگوں تمہیں پتا چل جائے میں نے کتنا بڑا کام کیا ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں وَبِحَمْدِهِ، یا اللہ میرے اندر کوئی کمال، یہ اگر کام ہوا ہے تو سارے کا سارا تیری توفیق سے ہوا ہے، میری اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تو توفیق نہ دیتا تو میں کہاں سے کر لیتا، تیری توفیق جو ہے وہ شامل حال ہوئی ہے تو میں نے کر دیا ہے، اگر تیری توفیق شامل حال نہ ہوتی تو میں کبھی نہ کر سکتا۔ یہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کا یہ معنی ہے، یہ ترجمہ ہے۔ یا اللہ جتنے بھی عیب ہیں وہ سارے ہم میں ہیں، اور جتنی بھی خوبیاں ہیں ساری کی ساری تیرے اندر ہیں، اور دنیا میں اگر کوئی اچھا کام ہم کر جاتے ہیں تو اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، صرف اور صرف تیری توفیق جو ہے وہ ہوتی ہے، ہم وہ کام کر جاتے ہیں۔ یا اللہ اپنے دربار میں اپنی توفیق سے کیا ہوا کام جو ہے وہ قبول فرما لے۔ یہ سبق دیا ہے طلبہ کو بھی، مجھ جیسے طالب علم کو بھی، اور آپ حضرات کو بھی، لوگوں کبھی اپنی ذات پہ فخر نہ کرنا، تکبر نہ کرنا، غرور نہ کرنا، عاجزی اور مسکینی کا اظہار کرنا، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے توفیق کا سوال کرنا، اور جو کام ہو جائے تو اللہ کی توفیق کی طرف اس کو جو ہے وہ منسوب کر دینا۔ یا اللہ تو نے کروایا ہے، ہمارا کوئی بس نہیں چلتا، ہم کچھ نہیں کر سکتے،
آج میری اور آپ کی جو ہے وہ خواہش یہ ہوتی ہے کہ بینر مسجد کے اوپر، ادارے کے اوپر میرے نام کا لگ جائے. جب میرا نام لگا ہوا ہے تو سارے غلط کام وہ ٹھیک ہو رہے ہیں، اور اگر کسی نے مجھے سیٹ سے اتار دیا ہے اور اپنا نام لگا دیا تو جتنے صحیح کام ہو رہے ہیں میں نے کہا سارے غلط ہو گئے. دیکھا نا، میں کر رہا تھا بالکل ٹھیک ہو رہے تھے، یہ جب سے بندہ ساری مسجد ہی خراب کر، سارا ادارہ ہی تباہ کر دیا. ہماری خواہش جو ہے وہ یہ ہے کہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے ہاں اعمال جو ہے وہ قبولیت نہیں حاصل کرتے، اور میزان میں ان کا وزن نہیں بنتا ہے. میزان میں وزن تبھی بنتا ہے جب کہے یا اللہ میرے اندر کوئی ہمت نہیں، تو ہی کرنے والا. یہ سیم وہی کلمہ ہے جو اذان ہوتی ہے مسجد میں بیٹھ کر انسان جواب دیتا ہے. اذان ہو جاتی مسجد میں اور سننے والا مسجد میں سن رہا ہے، اور مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح، لوگوں آؤ دوڑو کامیابی کی طرف، نماز کی طرف دوڑو. اور آگے سے سننے والا کیا جواب دیتا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. یا اللہ مسجد میں بیٹھ کر اذان سن رہا ہوں، اذان کا جواب دے رہا ہوں، نماز کی تیاری کے لیے بیٹھا ہوا ہوں. اللہ اس نماز کی بھی اگر تو نے توفیق نہ دی تو میں نماز جو ہے وہ ادا نہیں کر سکوں گا. اللہ تیری توفیق سے یہ نماز پڑھ سکوں گا، اگر تو نے توفیق دے دی تو پڑھ لوں گا، نہ توفیق شامل حال تو میں نماز نہیں پڑھ سکوں. یہ امام صاحب نے جو وہ بیان کیا. بہرحال وقت جو ہے وہ میرا ختم ہو گیا ہے، اور باتیں تو بہت ساری باتیں میں نے کہا تھا کہ یہ تو حق ادا نہیں ہوتا ہے کہ کوئی بھی آدمی اس کے اوپر جو ہے وہ 1 گھنٹے میں گفتگو کرے اور امام صاحب کی تعریف کا ہی حق ادا کر دے. وہ بھی نہیں ہو سکتا. امام صاحب کی کتاب کا اور پھر آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کا جو ہے وہ حق ادا کرنا یہ تو کسی کے بس کا روگ ہی نہیں ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کے کلمات، اس کی شان و شوکت اور اس کی عظمت بیان کی جائے، یہ بھی بہت بڑی بات ہے. بہرحال اپنے طلبہ سے 2-3 باتیں میں ضرور کرنا چاہوں گا اشارے کے نائے میں، وگرنہ اس کی تفصیل ذکر کرتا تو بڑی عمدہ باتیں ہوتی. ایک تو یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت اونچا مقام عطا کیا، بہت اونچا مقام عطا کیا، جس کا میں نے تھوڑا سا تذکرہ کیا. وہ کیوں ملا؟ یہ کس کو ملتا ہے؟ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ. اللہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، جس کو نہیں چاہتا نہیں دیتا. اس لیے یہ فضل اور یہ شرف لینا ہے تو اللہ سے مانگیے. اللہ ہی دینے والا ہے، کوئی دنیا کی طاقت دوسری جو انسان کو عطا نہیں کرتی. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، آؤ ہماری طرف دوڑو، ہم جو ہے وہ تمہیں راہ راست دکھاتے ہیں. تو اللہ سے توفیق مانگا کرے جب بھی آپ جو ہے وہ بڑے بننا چاہتے، جب بھی کوئی کام کرنا چاہتے تو اللہ سے توفیق مانگے. نمبر 2، اخلاص کے ساتھ. اخلاص کے ساتھ امام صاحب نے یہ کام کیا، اور جس کا تھوڑا سا نمونہ میں نے آخری حدیث کی روشنی میں نقل کیا ہے کہ سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے. اگر اللہ کی رضا کے لیے کام کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، سیلفیوں کا محتاج نہیں ہے شہرت دینے کے لیے. اس نے دیا بند کر دیا جو جل رہا تھا، اور رات کی تاریکی میں مہمان کو سیر ہو کر کھانا کھلا دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا میں مشہور کر دیا، یہ میرا بندہ ہے جس نے کام کیا میرے. سیلفیوں کا محتاج نہیں ہے، ہمیں سیلفیوں کی ضرورت نہیں ہے، شہرت کی ضرورت نہیں ہے. شہرت اللہ دینے والا ہے جس وقت آپ اپنے کام میں اخلاص پیدا کریں. نمبر 3، یہ علم نافع، کتاب و سنت کا علم ہے، اس کے ساتھ منسلک ہوں گے تو عزتیں ملتی ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. دنیا کے علم کے ساتھ منسلک ہونے سے رفتیں اور بلندیاں نہیں ملتی. ریاضی کے ماہر بن جائیے، میتھمیٹکس کے ماہر بن جائیے، معاشیات کے ماہر بن جائیے، وہ تو ایک فن ہے پیسے کمانے کا. ٹھیک ہے، ضرورت ہے دنیا میں کما لیجئے، حاصل کر لیجئے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر کوئی علم انسان کو دنیا و آخرت کی بلندیاں عطا کرتا ہے تو کتاب و سنت کا علم، یہ مدرسے کی صفوں میں بیٹھ کر حاصل کیا جانے والا علم ہے. اس کو سیکھیے، اس کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیے، پھر دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ کیسے بلندیاں عطا فرماتا ہے. اور اسی طریقے سے والدین کے لیے گزارش ہے کہ والدین اپنے بچوں کو حلال کمائی کھلائیں، پھر بچے جو ہے وہ نیک بنتے ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ کے والد نے کہا تھا کہ میں نے اپنا مال چھوڑا ہے، مجھے 1 درہم بھی اس میں حرام کا نظر نہیں آتا، بلکہ اس میں شبہ کا بھی نظر نہیں آتا. حرام تو بہت دور کی بات ہے، شبہ کا بھی نہیں ہے. جب اپنی اولاد کو حلال کھلایا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ہیرے اور اس میں امام بخاری رحمہ اللہ جو ہے وہ پیدا فرماتے ہیں. جب پرواہی کوئی نہیں ہے کہ جو مرضی آئے، جو مرضی جہاں مرضی کھا لے تو کھاتا رہے. تو بہرحال
چوتھی اور آخری بات میں ذکر کرتا ہوں، باتیں تو بہت ساری ہیں، والدہ کی مدد اور والدہ کی کوشش بچوں کو پروان چڑھانے میں بہت مدد دیتی ہے۔ ماؤں کو اپنی اولاد کے لیے دعائیں کرنی چاہیے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی والدہ نے رو رو کر دعائیں مانگی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر علاج کے بینائی گئی ہوئی وہ واپس فرما دی، صرف ماں کے رونے کی وجہ سے اور تڑپنے کی وجہ سے اور دل لگا کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کی وجہ سے۔ اگر مائیں اپنی اولاد کے لیے دعائیں مانگیں تو کیوں بچے جو ہے وہ پروان نہیں چڑھتے؟ بچے اپنی ماؤں کی خدمت کریں اور ان سے دعائیں لیں اور پھر دیکھیں وہ کیسے عروج پہ پہنچتے ہیں۔ معذرت کے ساتھ میں نے 2-4 منٹ اوپر لے لیے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے، یا اللہ جو باتیں میں نے کی ہیں ان میں اگر کوئی کمی اور کوتاہی ہے تو میں ذمہ وار ہوں اور قصوروار ہوں، مجھے معاف فرما دیجئے، اور اگر کوئی خیر کی بات ہوئی ہے تو اللہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اللہ تیری توفیق سے ہوئی ہے، مجھ ناچیز کو بھی اور میرے تمام احباب کو بھی ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، ہمیں دنیا میں بھی اچھے اعمال کے ساتھ اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما دے، ہماری دنیا بھی بہتر فرما دے، ہماری آخرت بھی بہتر فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔